جی ترتیب وہی ہے، پہلے 3 مذکر کے، اگلے 3 مؤنث کے، اور ان میں بھی ترتیب یہ ہے کہ پہلا واحد کا، دوسرا تثنیہ کا، تیسرا جمع کا، پھر یہ بھی واحد کا، پھر یہ بھی تثنیہ کا، اور یہ جمع کا، وہی ترتیب ہے۔ اب دیکھیں اس میں ترجمہ ہوتا ہے اس میں مفعول کا، آپ کو پہلے میں انگلش میں لے کے جاتا ہوں۔ انگلش میں مفعول کے لیے نا تھرڈ فارم یوز ہوتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ میرڈ، ٹھیک ہے، میرڈ یعنی شادی شدہ، شادی کیا ہوا، ٹھیک ہے، یا آپ کہتے ہیں بیٹن، بیٹن مارا ہوا، ٹھیک ہے، اور یا آپ کہتے ہیں یہ کیا، کوئی بھی ایک لفظ لگا لیں، ایکسپٹڈ، ٹھیک ہے، قبول کیا ہوا، کہتے ہیں ریجیکٹڈ، رد کیا ہوا، تو کیا ہوا اس پر کام ہو چکا ہو، سمجھ رہے جی بات، یہ ترجمہ ہوتا ہے مفعول کا۔ اب اسی وزن پر سارے آئیں گے، جیسے زارابا سے اگر ہم بنائیں زارابا سے تو کیا بنے گا، مضروبن، مفعول کے وزن پر کیسے ہوگا، مضروبن، مضروبانی، مضروبون، مضروبتن، مضروبتان، مضروباتن۔ بیٹا یہ آپ پڑھ لیں گے، آپ پڑھ لیں گے، یہ کیا پڑھیں گے، پہلے حافظ جی آپ پڑھو، حافظ صاحب پڑھ لیں گے، مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات۔ آپ پڑھیں گے چھوٹے، مفعول، نام پہلے بتاؤ اپنا، اسد، اسد جی، مفعول، 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 مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولۃ، مفعول۔ ٹھیک ہے آپ کامیاب ہو گئے، پھر بھی میں زبردست لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں بچ رہا تھا محنت سے، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات، اب تو پڑھ ہی لیں گے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اسی وزن پر ہم ضربہ سے بنا مفہوم مضروبن، مضروبان، مضروبون، مضروبت، مضروبتان، مضروبات، ایسے ہی عالمہ سے کیا بنے گا، عالمہ، یعلم سے کیا بنے گا، یہ بنائے نا یہ والا، نہیں شروع میں آپ نے میم لگانا ہے، معلوم، ٹھیک ہے، کیسے بنے گا جی، معلوم، یہ معلوم کا آج آپ کو پتہ چلے گا، ہمیشہ آپ بولتے ہی رہیں گے کہ معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، تو معلوم کا معنی کیا ہوتا ہے، یعنی علم ہوا، جانا ہوا، عالم کا معنی جاننا، معلوم جانا ہوا، معلومانی 2 جانے ہوئے، معلومون سب جانے ہوئے، معلومۃ 1 جانی پہچانی، مفعولتان 2 جانے پہچانے، مفعولات۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو آنی ہے، اس میں جو آنی ہے یہ تثنیہ کی علامت ہے، اس میں جو اون ہے یہ جمع کی علامت ہے، یہ جو ہے تا یہ واحد مؤنث کی علامت ہے، اور یہ جو تانی ہے یہ تثنیہ مؤنث کی علامت ہے، اور یہ جو آتن ہے یہ جمع مؤنث کی علامت ہے، ایسے ہی ہے نا جی، کلیئر؟ اس کو ذرا یاد کریں، مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات، مفعولۃ، مفعولات، کریں یاد کریں، مفعولات، ٹھیک ہے جی۔ اسی وزن پر آپ غازی بھائی یکذبو، یہ مغضوب جو لفظ ہے، مغضوب
गाजिबा गुस्सा हुआ, गजब हुआ, गाजी यगजिबु गुस्सा होता है या होगा, उसी से है मगजूबुन जिस पर गुस्सा हुआ हो, यानी गुस्सा शुदा, यानी जिस पर गुस्सा किया हुआ हो। अच्छा जी, तो उस पर मगजूबुन पहला सीखा हुआ ना, तो अगले क्या बनेंगे? मगजूबुन, मगजूबानी, मगजूबून, मगजूबतुन, मगजूबतानी, मगजूबातुन। आप कर लेंगे भाईजान? आप अब्दुल भाई बताएं। मगजूबुन इसके मुताबिक करें। मगजूबुन एंड पर ये चीजें बढ़ानी है, बस आ नहीं बढ़ाना है, ऊना बढ़ाना है, ता बढ़ानी है, ता नहीं बढ़ानी है, वो बन जाएगा जी। मगजूबुन, मगजूबानी, मगजूबुन तो लफ्ज वही रहेगा मगजूबुन, एंड पर आ नहीं बढ़ाना है। मगजूबानी एंड पर ऊ नहीं बढ़ाए, मगजूबूना पूरा बोले, गलत भी हो जाएगा, क्या बात है। अच्छा, मगजूबुन तो एंड पर ये बोले मगजूबतुन, आगे मगजूबतानी, आगे मगजूबातुन। मगजूबुन गुस्सा हुआ, गुस्सा शुदा एक, और मगजूबानी दो लोग जिन पर गुस्सा हुआ हो, मगजूबून सब लोग जिन पर गुस्सा हुआ हो, और मगजूबतुन एक औरत जिस पर गुस्सा हो, मगजूबतानी दो औरतें जिस पर गुस्सा हुआ हो, और मगजूबातुन सब औरतें जिस पर गुस्सा हो। तो ये आपने ये गर्दान याद कर, जैसे आपने वो याद की है ना, अनामा, अनामा, अनामू, ठीक है, उसी तरीके से आप इसको भी याद करें। मफऊलुन, मफऊलानि, मफऊलूना, मफऊलतुन, मफऊलतानि, मफऊलातुन। ये अगर ना भी याद हुई ना, तो आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट ही बन गया, कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट बन गया, थोड़ा सा एक खाका ही ज़हन में बन गया, तो ये भी हमारी यानी जीत है जी। नेक्स्ट जल्दी से तर्जुमा करें, टाइम हमारा फ्लीटेड अवे। अलिफ लाम मीम, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है इन अस्मा के नाम जी। और दालिका ये वो, किताबु किताब, ला नहीं, रईबा किसी किस्म का शक, फी ही ये जो है तीन डॉट्स हैं, इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद जो वर्ड आ रहा है उसका पीछे से भी ताल्लुक है। हाँ, ये स्पेसिफिक वर्ड भी बोले मोनिका, मोनिका। फी ही इसमें, हाँ, ला रईबा फी ही नहीं है शक, फी ही इसमें। उसके बाद फिर दोबारा मोनिका आ रहा है, तो उदन का ताल्लुक फी ही के साथ दोबारा है। ये मोनिका लफ्ज बाहर लिखा भी हुआ है, आप लाइन के सामने देखें, लिखा हुआ है। उदन हदायत है, लिल मुत्तकीन ली के लिए, मुत्तकीन तकवा वालों के लिए। ठीक है जी। जालिका के भाई बहन बोल दें, जालिका, जानिका और उलाइका, आगे तिल का, तानिका, उलाइका। ठीक है जी। अल्लज़ी, जी जी। ये जो मुत्तकीन के आगे आयत खत्म होती है उसके बाद ला लिखा हुआ है, ला का क्या मतलब होता है? ला का मन होता है रमूज़ो औकाफ में, रमूज़े औकाफ में नॉट, ठीक है, तो नॉट स्टॉप, नॉन स्टॉप। ला का मन होता है कि आप नॉन स्टॉप चलें, रुकना नहीं है। ला का वैसे भी अरबिक में माना, अभी आपने पढ़ा ना, वला ज़ालिन, और ना ही गुमराहों का, और ना ही, तो ला का माना क्या होता है? नहीं, नॉट। तो इसका मतलब होता है कि नॉन स्टॉप, यानी यहाँ रुके नहीं चले आगे, यहाँ रुके नहीं चले आगे, क्योंकि इसका आगे मफहूम है। लेकिन ये अगर आयत के दरमियान में आ जाए ला, तो उसका माना होता है नॉन स्टॉप, यानी यहाँ ना रुकें, वरना माना जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आयत के ऊपर आ जाए तो वहाँ इख्तियार होता है कि ज्यादा बेहतर है कि आप इसको मिला के पढ़ लें, लेकिन रुकें तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आयत जहाँ हो जाती है वहाँ ऑटोमेटिकली एक माना पूरा हो जाता है। लेकिन आप उसको अगर आप मिला के पढ़ेंगे तो असल माना तब क्लियर होगा। समझ आई ना बात? उसके ऊपर तो ये रहती है वहाँ उसका माना होता है मुतलक। मैं रमूज़े औकाफ आज पढ़ा नहीं रहा हूँ वैसे जब वो आएगा तो पूछ लीजिएगा, नहीं पूछे जरूर, आप परेशान ना हो, मैंने वैसे जॉब किया है। तो खैर ये वो उसका माना था ता मुतलक का है, मुतलकन जो है वो उस पर वक्फ किया जा सकता है, मुतलकन उस पर वक्फ किया जा सकता है। बस आप दो चीजें रमूज़े औकाफ में, दो चीजें आप याद रखें, ला और मीम का खुसूसी, बाकी सब पर कहाँ रुकना बेहतर है और कहीं कहीं ना रुकना बेहतर है। बस बेहतर ना बेहतर की बात है, बाकी सब में, बाकी जितने भी हैं, तो आ जाए, जीम आ जाए, जा आ जाए, सले आ जाए, कफ आ जाए, काफ आ जाए, कॉफ आ जाए,
ٹھیک ہے, اس سب کا معنی ہوتا ہے رکیں یا نہ رکیں, رکنا بہتر ہے نہیں رکنا بہتر ہے, بس وہ اس طرح سے ہے. صرف ایک لا اور میم کا آپ خیال رکھیں کہ میم کا ہوتا ہے مسٹ سٹاپ. ٹھیک ہے, آپ کہنے میم کو آپ مسٹ سٹاپ کہہ لیں, اصل میں میم لازم کی ہے وہاں پر, میم کی ہے وہ لازم کا آخری حرف ہے. ٹھیک ہے, تو لازم لازمی طور پر رکیں, اور لا کا مطلب ہوتا ہے ناٹ. ٹھیک ہے, نہ رکیں. سمجھ آئے گا مطلب ہے نہیں, توئیں وہ انہوں نے پوچھا تھا مطلق مطلب رکنا ہی نہیں. نہیں, وہ مطلقاً وہاں رکنا جائز ہے, مطلقاً رکنا جائز ہے, یہ ہے اس کا جی. الذین چلو شکر ہے میں نے کوئی دیکھا ہوا تھا, ورنہ آج آپ نے تو مجھے پھنسا لینا تھا. جی, الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لائے, یؤمنون. اچھا آپ پڑھایا کریں, پڑھانے سے علم آتا ہے. جس دن میں پڑھانے لگا تھا نا, اس دن میں نے ایک دن اس کو غور سے دیکھا تھا, اس سے پہلے کبھی نہیں غور کیا تھا, پورا حفظ کر لیا تھا, کبھی اس چیزوں کا غور نہیں کیا تھا. تو جب میں پڑھانے کے انداز میں پڑھ گیا تھا نا, پڑھانے کے فیلڈ میں, تو میں نے اس کو دیکھا, میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی بچہ یہی پوچھ لے, تو اس نیت سے دیکھا تھا کہ وہ پوچھ ہی سکتا ہے کوئی. جی, تو آپ پڑھایا کریں. جب انسان کو پڑھانے کی رسپانسبلٹی انسان کے کندھوں کے اوپر وزن پڑتا ہے نا, تو انسان پھر ایسے سارے چیزوں کو دیکھ لیتا ہے کہ کوئی کہیں سوال ہی نہ ہو جائے. جی اوکے جی, نیکسٹ. یؤمنون یا میں ہاں جی, یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں. پہلے آپ ترجمہ کریں, کوشچن میں کروں گا. ایمان رکھتے ہیں بالغیب. جی, آپ نے رکھتے ہیں, یہ پریزنٹ ٹینس میں آپ نے ترجمہ کیا ہے. یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع, اس میں کون کون سے فعل ہوتے ہیں؟ فعل حال اور فعل مستقبل. آپ کو کیسے پتا چلا بھائی جان کہ یہ فعل مضارع ہے؟ اس کے شروع میں علامت ہے یا اور بھی 3 علامتیں ہیں, الف نون تا یا. اس کا ایک لفظ ہم نے بنا لیا ہوا ہے. عطائی. میں جان بوجھ کے یہ کوشچن ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے. جی نیکسٹ. بالغیبی, غیب بھی کے ساتھ. بالغیبی غیب کے ساتھ. اچھا, یہ تو اب ترجمہ تو آپ نے صحیح کیا, اب ہمیں فہم بھی دے کہ آپ ایک کسی لے مین شخص, ایک عام سادہ لو انسان کو بتانا چاہتے ہیں کہ بن دیکھے ایمان کا کیا مطلب ہے. بن دیکھے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک عام سی چیز, کوئی چیئر ہوگی, کوئی ٹیبل ہوگی, وہ خود نہیں بن سکتی, تو یہ جو پوری دنیا کائنات ہے پوری, یہ کسی کے بنائے بغیر کیسے. ٹھیک ہے, وہ ہم نے مثال ضرور دی تھی, وہ ایک اس سے آگے ایکسپلینیشن میں بہت آگے ہم چلے گئے تھے, تو وہاں پر پہنچے تھے. اس کا بیسیکلی آپ نے وہاں پر یہ بتانا ہے بھائی جان کہ بن دیکھے ان دیکھا ہمارا ایمان ہے, اللہ کو نہیں دیکھا ہوا لیکن ہمارا ایمان ہے, آخرت کو ہم نے ابھی نہیں دیکھا نہیں ہوا, ہمارا ایمان ہے. تو بن دیکھے ایمان ہے. پہلے تو اس کا معنی اتنا ہی ہے. اس کا فہم جو ہے نا, ایک عام سادہ انسان کو آپ ایسے سمجھائیں گے کہ بغیر دیکھے ہمارا ایمان ہے اللہ کو, اور اللہ کو دیکھے بغیر ہی ہمارا ایمان ہے اللہ پر, اور اس طریقے سے آخرت کو دیکھے بغیر ہی ہمارا ایمان ہے, فرشتوں کو بھی دیکھے بغیر ہی ہمارا ایمان ہے. تو ان دیکھا ایمان ہے, ان دیکھا. جی نیکسٹ. وا اور یقیمون قائم کرتے ہیں, یا یہ پھر وہی فعل مضارع. آپ ترجمہ کریں, میں پوچھ لوں گا. وا یقیمون اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ. اچھا, آپ یہ بھی کر سکتے تھے نا, وہ قائم کرتا ہے, یہ کرتے ہیں آپ نے پلورل میں کر دیا. وہ یہ اونا اور اینا یقیمون. ٹھیک ہے, صحیح. آپ یہ واو اور نون جمع کی علامت ہے. ویسے تو ہم نے جب تب بتایا تھا نا اینا اور اونا, وہ اصل میں ہم نے اسم میں جمع بنانے کا طریقہ بتایا تھا آپ کو, اسم میں. ٹھیک ہے, اور وہ بھی ایک اور چیز ہے, تھوڑا سا لفظی بس میں ایڈ کرنے لگا, مجھے پتا ہے اتنا بتانے سے آپ کو سمجھ نہیں آنی. ایک ہوتا ہے جمع سالم اور ایک ہوتا ہے جمع مکسر. ٹھیک ہے, تو جمع سالم کا طریقہ جو ہے نا وہ اینا اور اونا ہے. جمع مکسر کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے, وہاں تو یاد کرنا پڑتا ہے. جیسے راجلن سے رجالن, اب وہاں کوئی رول نہیں ہے, ایسے ہی یاد ہی کرنا پڑے گا کہ راجلن کی جمع رجالن ہے, وہ بغیر قاعدہ کے ہے. جی. الصلاۃ نماز, اور جو نماز قائم کرتے ہیں. و مما اور مما اس میں سے جو یہ اس میں سے جو یہ مما کن 2 الفاظ کا مجموعہ ہے؟ 2 ورڈز کا, نا اور مین اور ماں کا. مین کا معنی کیا ہوتا ہے سے, اور ماں کا معنی جو, ماں یا اسماء موصولہ والا. اس میں سے جو رزقناہم, رزق دیا, اینڈ والی والا ہم نے کس کا معنی ہے؟ ہم کا.
نہ بھجن وہ تو وہ ہے ہم نے بولے بھجن باقی نا کا یہ نا ہمیں کیا یاد دلا رہا ہے یہ کون سا فعل ہے یہ کون سا فعل ہے سر فعل ماضی مظاہرے تو شروع میں آتا ہے نا الف تا یا نون تو ماضی کی علامت اینڈ پر ہے تو یہ بھی اینڈ پر آ رہی رزقنا یہ کون سا سیگا ہے آخری تو یہاں ٹائم ختم ہو گیا ہے میں خود ہی سنا دیتا ہوں یہ میں نے آپ سے سنا تھا ماضی کی گردان سنائے تو رازقہ سے ماضی کی گردان سنائے سارے میرے ساتھ پڑھیں رازقہ رازقہ رازقو رازقت رازقتا رزقنا رزقتا رزقتما رزقتم بولیں رزقتما رزقتنا رزقتو رزقنا یہ اینڈ والا ہے ہم نے رزق دیا ٹھیک ہے جی ينفقون وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی 3 صفتیں بیان کی ہیں فنگر ٹپس پر آپ بتائیے کون کون سی آپ بتائیں بھائی جان آپ بتائیں ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں آپ نے غیب پر اب چھوڑ دیں آپ نے ان دیکھا بن دیکھے ایمان بن دیکھے ایمان ہوتا ہے اور دوسرا نماز کو قائم کرتے ہیں اور تیسرا کہ وہ جو رزق انہیں دیا گیا اس میں سے خرچ کرتے اور ان ادر ورڈز ایک اور الفاظ میں بالفاظ دیگر اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلا پیغام ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ تمہیں یہ سب سے بنیادی کام یہ کرنے ہیں تو قرآن پاک کا آغاز ہے سب سے بنیادی کام اللہ تعالیٰ جو ہمیں کام کرنے میں جو ایکشن میں آ رہے ہیں باقی تو آپ نے سورہ فاتحہ میں جو پڑھا ہے وہ تو عقیدہ ہے یعنی کہ اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے رحمان ہے رحیم ہے مالک یوم الدین یہ عقیدہ ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بھی ایک طرح کا عقیدہ ہی ہے کہ توحید کا عقیدہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں تو آگے دعا ہے لیکن جو کام کرنے کی عبادات کے اس میں سب سے پہلے اللہ پاک نے نماز قائم کرنے کو حکم دیا تو ہم بچپن میں سنتے تھے اپنے والد صاحب کے سے اس وقت مجھے لفظ کا بھی ترجمہ نہیں آتا تھا وہ کہتے ہیں بیسک چیز نماز ہے تو اسلام میں سب سے بیسک ون جو چیز ہے وہ نماز ہے بنیاد یہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام نماز ہے اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ بھی لے اس کے ایمان کا اس وقت تک اعتبار نہیں کیا جائے گا جب تک وہ نماز پڑھ کے نہیں دکھاتا اور جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا یہ 2 چیزیں اس کے ساتھ لازم ہو جاتی ہیں کلمے کے ساتھ ہی قرآن پاک میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ التوبہ کے اندر بھی کہ یہ لوگ جب توبہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ اگر یہ توبہ کر لیں اور کلمہ پڑھ لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کر لیں تو ان کے راستے کو چھوڑ دیں تمہارے بھائی ہیں تو 2 چیزیں ساتھ جوڑی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة كما قال الاسلام مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے ساتھ قتال جاری رکھوں یہاں تک کہ یہ ایمان لے آئیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کر دیں تو نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ کوئی کرے گا تو پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے جی تو یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں میں بار بار ہم اس کو دہرا رہے ہیں کیونکہ اصل تو مقصد تو صرف ترجمہ پڑھنا نہیں ہے سیکھنا ہے تو بھائی یہ زندگی بھر کبھی نہ یعنی چھوڑا جانے والا عمل ہے کبھی بھی نہیں چھوڑا جا سکتا کسی صورت میں نہیں چھوڑا جا سکتا تو زندگی میں اب کے بعد اس سے پہلے کی تو توبہ ہو جائے گی انشاءاللہ اور وہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر اس کو شرمندگی ہو پچھلے چھوڑنے کی تو اللہ سے کہے کہ یا اللہ میں آئندہ نہیں چھوڑوں گا اور یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لے تو آگے جب آپ نے پڑھ بھی لیا قرآن کے سامنے آپ بیٹھ گئے اللہ کے مخاطب ہو گئے ہیں اللہ نے ہم سے تخاطب کر دیا اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرما دیا اس طرح سے ہمیں یہ کہہ دیا اس کے بعد زندگی بھر کوئی ایسا دن نہیں آنا چاہیے کہ جس میں 5 نمازیں ہم نے نہیں پڑھی ہیں اگر سفر میں ہیں تو جمع کیا جا سکتا ہے اگر آپ بھول گئے ہیں جب یاد آ جائے پڑھی جا سکتی ہے اگر سوئے رہ گئے ہیں تو جب اٹھیں پڑھی جا سکتی ہے یہ تو چیز ہو سکتی ہے لیکن 5 پوری کرنا لازم ہے جی والذین اور وہ لوگ جو اور الذین بولے بھائی جان وہ لوگ جو کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے اس کو ہم نے دہرا لیا ہے آگے یؤمنون بولے سب کو آتا ہے بھائی جان وہ ایمان رکھتے ہیں کل پوچھوں گا یہ میں نے پھر پوچھنا ہے آج تو آپ کو پتا چل رہا ہے نا یا جو ہے وہ فعل مضارع کی علامت ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں بی ما جو آ رہا ہے دیکھیں آپ کو سارا آنا شروع ہو گیا خود آپ بتانا شروع ہو گئے ٹھیک ہے الحمدللہ بیما اس چیز کے ساتھ کہ جو انزلہ نازل کیا گیا انزلہ لیکن جی آپ نے پہلے جو یاد کیا ہے نا انعام یاد کیا ہے ٹھیک ہے
ایسے یاد کیا نا. اور اسی کا مجہول بنانا کا طریقہ کار یہ ہے، مجہول بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ شروع میں پیش لگا دو اور آخری حرف سے پہلے زیر لگا دو، آخری حرف کو چھوڑ دو، اس سے پہلے جو حرف ہے اس کے نیچے زیر لگا دو. بس اتنا بات، اتنی سی بات. اب یہ ترجمہ ایسے الٹ ہو جائے گا، ایکٹیو وائس سے پیسو وائس ہو جائے گا. انعما کیا ہے؟ اس ایک شخص نے انعام کیا. انعما وہ ایک شخص انعام کیا گیا. ایسے انعما تو آپ کو آتا ہے نا، انعما انعما انعمو، مجھول بنانے لگا ہوں. انعما انعما انعمو، انعمت انعمتا، انعمنا انعمتا، انعمتما انعمتم، انعمتی انعمتما، انعمتن انعمتن، انعمتو انعمنا. ایسے دیکھیں انزلہ ہے اس نے نازل کیا، اسے ہے انزلہ. دیکھیں یہ ہے انزلہ، انزلہ انزلہ، ٹھیک ہے جی. اس کا معنی کیا ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ نا، اس ایک مرد نے نازل کیا. ٹھیک ہے، تو اس سے بن گیا انزل، آخر پہلے سے پیش اور آخری حرف سے پہلے زیر، نازل کیا گیا، نازل کیا. بی اس کے ساتھ ما جو انزلہ نازل کیا گیا. الی کا یہ دو لفظ ہیں، جیسے مما دو کا مجموعہ نا، یہ ہے الا، اس کا معنی ہے طرف، اور کا آپ کو پہلے آتا ہے ایاکا. وہ کا آپ کو ترجمہ آتا ہے نا جی، تو، تم، آپ. الی کا آپ کی طرف، الا کا معنی طرف اور کا آپ، الی کا آپ کی طرف. میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں. والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ جو انزلہ نازل کیا گیا ہے، الی کا آپ کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا چیز نازل کی گئی ہے؟ قرآن. تو چوتھی صفت متقیوں کی یہ بیان ہو رہی ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں. ما جو انزلہ من قبل کا، سارا ترجمہ آ رہا ہے یار، مبارک ہو آپ کو، سارا ترجمہ آپ کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا. من قبل کا آپ سے پہلے، وا بی الاخرتی ہم وہ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. سبحان اللہ، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو ترجمہ آ رہا ہے، آپ کو تو ہونی چاہیے نا. سبحان اللہ. جی آگے، اولئکا وہ لوگ جو ہم نے پڑھا، ذالک ذالک تلک تانک، یہی وہ لوگ ہیں جو علی نہ پیچھے پڑھ لیا آپ نے، پر علیہم پیچھے پڑھا، انعمتا علیہم ان پر. اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پر. اولئکا دوبارہ سے بولیں، اولئکا یہی وہ لوگ ہیں جو علی ہدن ہدایت پر ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. جی ہدایت پر کون ہے؟ بن دیکھے ایمان رکھنے والے، نماز قائم کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، قرآن اور اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان رکھنے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے. 5 صفتیں جن میں اندر ہیں، اللہ ان کے متعلق فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. من ربی رب، ہم ان کے اپنے، ان کے رب کی طرف سے. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وا اولئکا ہم وہ المفلحون فلاح پانے والے ہیں. یہ جس کے شروع میں میم پیش منہ آ جائے نا جی، یہ اس کی وضاحت کل کریں گے. ٹھیک ہے، وضاحت اس کی کل کریں گے انشاءاللہ. اس کی مزید آپ کو میں نے جیسے آج مفعول یاد کرایا نا، اس کو آپ نے رٹا لگانا ہے، اس کو یاد کرنا ہے. پھر اس میں فاعل ہے، یہ اس کے شروع میں میم پیش منہ آ جائے نا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے والا یا والے. یہ یاد رکھیں گے، یاد رکھیں گے. تو مفلحون فلاح پانے والے، اور اینڈ پر اون آ رہا ہے تو جمع ہو گیا فلاح پانے، کامیاب ہونے والے، کامیابی پانے والے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. لو جی الحمدللہ ہمارا کام ختم ہو گیا، اب آپ کا شروع ہو گیا.